امام زمان علیہ السلام دی عظمت مل کے بلند آواز نال صلوات بس سادات و مومنین، خداوند عالم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ موت تو فرار ممکن ہی نہیں، موت برحق ہے۔ ایک نہ ایک دن ساری زندگی دا چراغ بجھ ونجنا ہے تے اساں مٹیاں چ ون کے سم ونجنا۔ موت دی تیاری ہر عقل مند دی ذمہ داری ہے کہ اچھے طریقے دے نال کرے تاکہ آخرت جڑی ہے آباد ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ کسی مردے نو غسل دیندا ہے اور دوران غسل مردے دے کچھ عیب نظر آویندے یا مردے دیاں کچھ کمزوریاں نظر آویندیاں، انہاں دے تے پردہ پیندا ہے، لوگاں دے درمیان بیان نہیں کریندا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے او بندہ گناہاں تو ایویں پاک ہوئے سی جویں روز ولادت گناہاں تو پاک آہا۔ اتھے میں اتنا آخساں او بزرگوں بھئی اپنی اولاد نو کم از کم اتنا تا دین سکھاؤ جداں تو کو موت آوے تو کو غسل دیون والی خود توڑی اپنی اولاد ہوگی۔ جیڑی اولاد پیو نو غسل نہ دے سکے اس اولاد دا فائدہ کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ کسی مومن دے جنازے نو چاروں طرفوں کندھا دیندا ہے، اس دے جنازے نو اٹھائندہ ہے، خداوند عالم اس مومن دے چاہلی وڈے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے مومن دے جنازے دی قدر کرنی چاہیے، اس دے جنازے نو کندھا دیونا چاہیے، سیاست دی خاطر نہیں بھئی میں ووٹ لونے جنازے نو کندھا دے لواں، یا برادری دے وچ منہ رکھن واسطے کندھا نہیں دیونا چاہیے۔ جنازے دے اتے سیاست نہیں کرنی چاہیے، اللہ دا مہمان سمجھ کے چاروں طرفوں کندھا توں دے، کریم اللہ تیرے وڈے چاہلے گناہ معاف کر چھڑے سی۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 6 قسم دے بندے نو جنت زمانہ دینا، ذرا توجہ کرے سو۔ انہاں 6 دے وچوں ایک ہے او بندہ جیڑا کسی مسلمان دے جنازے دے وچ شرکت کرن واسطے گھر تو باہر نکلدا ہے تے راستے چ اس نو موت آ ویندی ہے، او بندہ جنتی ہے اور اس دی جنت دا ضامن حضرت امام علی علیہ السلام ہے۔ ان جوانوں بزرگوں آپ تھوڑا جیا غور کرو بھئی نماز جنازے دے وچ شرکت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور نماز جنازے نو کندھا دیونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ نماز جنازے دے وچ شرکت کرو عبادت سمجھ کے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی مومن مر ونجے اور اس دے جنازے دے وچ چاہلی مومن مل کے آکن اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہی منا، کہ میرا اللہ اس مرحوم دیاں اچھائیاں جان دے ہاں برائیاں نہ جان دے، سادروں بہتر تو جاندہ ہیں۔ ہن خداوند عالم فرمائندہ ہے کہ تسیں گواہی دیتی، میں تواڈی گواہی قبول کرینا، میں اس مرحوم مومن دے گناہ معاف کرینا۔ اس واسطے جیڑا مومن ہے اس دی نماز جنازہ 5 تکبیراں تے 4 دعائیں، اے ذرا توجہ کرے سو تے ذہن میری طرف رکھ سو اس بات واسطے۔ مومن دی نماز جنازہ 5 تکبیراں، تکبیر تو مراد اللہ اکبر، اور 4 دعائیں۔ فقہی مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھن والا بھاویں مقتدی ہی کیوں نہ ہوئے، اس واسطے واجب ہے
تکبیراں بھی آپ پڑھے تے دعائیں بھی آپ پڑھے. پہلی تکبیر تو بعد ہاں مختصر دعائیں بھی تسی اگر پڑھ سو نا تو جنازہ بھی ادا ہوئے سی تے جنازے دا تانوں ثواب بھی ملوے سی. آج توڑے گوش گزار کر چھوڑا مختصر دعائیں یاد رکھنا ہے. پہلی تکبیر تو بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. دوسری تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری تکبیر تو بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چوتھی تکبیر تو بعد اگر میت ہے مردی تو ول اس طرح پڑھنا اللہم اغفر لہذا المیت. اگر ہے میت عورت دی تو ول اس طرح پڑھنا اللہم اغفر لہذا المیت. اور اس بعد پنجویں تکبیر. بس اے مختصر جنازہ ہے اور کم از کم اے جنازہ ہر شیعہ نو یاد ہونا چاہیے اور اپنی اولاد نو بھی یاد کراونا چاہیے. بھئی اولاد پیوں دے جنازے دے وچ کھلی ہوئے کم از کم جنازہ تا صحیح پڑھ سکے. یعنی اتنا تا اولاد نو تو یاد کرا نا بھئی پیوں دے حق دے وچ گواہی تا دے سکے. سکے بیرا دے جنازے کھڑا ہے کم از کم اتنا تا آکھے چا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہی منا. او میڈا اللہ میں بھرا دیاں اچھائیاں جاننا تے برائیاں نہ جاندا. اس وقت سے جنازہ یاد کرو یہ فقہی مسئلہ ہے. اور دوسری بات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی مسلمان دی قبر کھدے سی مزدوری نہ لوے رضائے خدا واسے قبر کھدیندا ہے. بے مولا حسین علیہ السلام دا آزادار ہے مولا حسین علیہ السلام دا زوار ہے اس دی قبر کھدینا اللہ دی خاطر مزدوری نہیں لیندا. رسول خدا فرمایا قبر کھودن والے نو اللہ جنت دے وچ ایک بہترین گھر عطا کرے سے. ہن آپ اندازہ لگاؤ مخلوق خدا دی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. بہت بڑی سعادت ہے مخلوق خدا دی خدمت کرنا. تو بات اے فقہی مسئلہ بھی یاد کر گنو بے جیڑی بیوی ہوندی ہے بیوی دا کفن جڑا ہوندا ہے شوہر دے اوتے واجب ہوندا ہے پیکیاں دے اوتے واجب نہیں ہوندا. اے جڑے پیکے کفن چاہ کے آ ویندن اے رسم ہے ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے فقہی مسئلہ تو یاد ہونا چاہیے ہے بھئی بیوی فوت ہو گئی ہے اس دا کفن شوہر دی ذمہ داری ہے. ہن تھوڑا جہا غور و فکر کرو بھئی جیڑی بیچاری 70-80 سال ساڑھے نال گزار گئی ہے بختس برداشت کر گئی ہے دکھاں چا ساتھ دیتا خوشیں اضافہ بن گئی. ہن اس دا اتنا ہی حق نہیں کہ ایک کفن لے کے قبر چ ٹر ونجے. یہ فقہی مسئلے یاد رکھو. اور دوسرا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر دے وچ فوت کی تھی ونجے اس گھر دے جو 3 دن تک کھانا کھاونا مکروہ ہے نحوست ہے بدبختی ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام دے نزدیک اگر کوئی فوت کیا لے گھر دے وچوں کھانا کھاسی اس گھر والے دے وچوں کھانا یعنی کھاسی تو اللہ انہاں دے رزق دے وچوں برکت ختم کر دے سی. اس وجہ سے فقہی یہ بھی مسئلہ ہے اس میں بھی یاد کرو جس گھر دے وچ فوت کی تھی گئی ہے 3 دن تک اس گھر دے وچ کھانا پہنچاونا مستحب ہے. یہ سنت رسول خدا ہے. لہٰذا فوت کیا لیندے گھروں کھانا نہیں کھاونا بلکہ کھانا پہنچاونا ہے. اگر کھانا کھسان دا ساڑے رزق دے وچ برکت ختم تھی ویسے. اچھا بھائی میت ہے مومن ہے یا مومنہ ہے او کو اساں قبر دے وچ دفن کیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اگر بندہ رات نو سمن ٹائم سورہ تکاثر پڑھ کے سمسی اللہ اس بندے نو عذاب قبر تو محفوظ رکھ سی. اے ایسا بند یاد کر لینے ہاں گانا یاد کرنا پوے تو یاد کر لینے ہاں تو سانو سورہ تکاثر یاد کیوں نہیں تھی دی.
عذاب قبر تو بچنا ہے تو کم از کم سورۃ تکاثر یاد کر اور سمن تو پہلے پڑھ کے ستا کر۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جائیں ویلے میت دفن کرن لگو مومن ہے یا مومنہ اندھ نال خاک کربلا دفن کرو۔ کیوں؟ مولا فرمایا خاک کربلا دی برکت نال اللہ میت نو عذاب قبر تو محفوظ رکھ سی۔ عذاب قبر کیا ہے؟ فشار قبر کیا ہے؟ ذرا توجہ نال سن سو۔ دو روایات ہیں۔ پہلی روایت دفن ہومن تو بعد روح جڑی ہے انسان دے جسم دے وچ داخل کر دیتی ویندی ہے، سینے تک اس مرحوم نو زندہ کر دیتا ویندا قبر دے اندر۔ اور جڑی دوسری روایت ہے کمر تک اس انسان نو زندہ کر دیتا ویندا۔ کیوں؟ منکر تے نکیر سوالات کرنے تے سوالات زندہ انسان تے ہوندے، زندہ اس واسطے کر دیتا ویندا ہے تاکہ ہن سوال سنے تے ہن جواب بھی دے وے، یا سینے تک زندہ ہوندا ہے یا کمر تک زندہ ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 3 چیزاں دا انکار کرے سی وہ ساڑا شیعہ نہیں۔ پہلی چیز معراج رسول خدا، جیڑا بندہ رسول خدا دی معراج دا منکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے قبر دے اندر منکر تے نکیر دے سوالات، یہ بھی برحق ہیں۔ اگر کوئی بندہ انکار کرسی بے اساں علی علیہ السلام دے منن والے، مولا حسین علیہ السلام دے آزادار، منکر و نکیر دے جرت نہیں ساتھ سوال کرے، نہ میرا عزیز نہ میرا محترم، اے دین اسلام دا مذاق ہے۔ امام علیہ السلام فرمایا اگر انکار کرے سو تو شیعہ نہیں۔ اور تیسری چیز ہے شفاعت، شفاعت دا منکر بھی شیعہ نہیں۔ اچھا جان دے ہو سوال کیا تھی منین؟ اے تیاری کر لو آخرت دی، کسی ٹائم بھی زندگی دا چراغ بجھ سکتا۔ پہلا سوال من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اس ٹائم تساں جواب دینا ہے اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے۔ دوسرا سوال کرے سن من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اون ٹائم آکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرا سوال کرے سن من اماموں کا، تیرے امام کہڑے؟ اون ٹائم تو قبر دے اندر پورے 12 امام گن کے سناونے، کم از کم زندگی دے وچ 12 امام تا صحیح یاد کر لا، قبر ہے تاکہ صحیح سنا سکیں، کیونکہ قبر وچ رشوت نہیں چلنی، قبر دے وچ منت سماج نہیں چلنی ہے۔ 12 امام جنہوں اللہ نے امامت عطا فرمائی ہے وہ یاد کر لا، قبر دے تو سناونے۔ مختلف سوالات ہو سن من دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ من کتابوں کا، تیری کتاب کیڑی ہے؟ من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیڑا ہے؟ لہذا سارے سوالات یاد کر، انہاں دے جوابات بھی یاد کر۔ اور روایات وچ ملدا ہے جیڑی فشار قبر ہوندی ہے، عذاب قبر ہوندی ہے، وہ اتنا سخت ہوندا ہے، قبر ہر طرفوں ملدی ہے تے جیڑی میت ہوندی ہے وہ مثل کیما ہو ویندی ہے، سخت عذاب قبر۔ اس واسطے قبر دی تیاری کرو، سورۃ تکاثر پڑھ کے ستے کرو تاکہ تسی عذاب قبر تو محفوظ ہو سکو۔ لہذا موت دی فکر کرنی چاہیے اور موت دی ساکو تیاری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ موت جڑی اے برحق ہے۔ علی اکبر علیہ السلام جیسے جوان موت دی گود دے وچ سم گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سردار موت دی گود وچ سم گئے، اساں کیا ایک دن اساں بھی موت دی گود دے وچ ون کے سمنا ہے۔ لہذا اپنی آخرت نو آباد کرو، موت نو یاد کرو، قبر نو یاد کرو کہ قبر دے وچ ون کے اساں کیا کرنا ہے۔ لہذا انتہائی مشکل سوالات ہونے، مشکل جوابات ہونے، اور روایات دے وچ اتنا بھی ملدا ہے جنہاں دے عقائد کمزور ہو سن، کردار دے حوالے نال کمزور ہو سن، انہاں دی زبان کھڑ کھڑا ہوئے سی۔
لکنت آوے سی انہاں لوگوں دی زبان دے وچ، کیونکہ عقائد کمزور ہے۔ اس واسطے خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام دے صدقے سارے گناہ معاف فرماوے۔ امام زمانہ علیہ السلام دے صدقے تمام مرحومین مومنین و مومنات اللہ گناہ معاف فرماوے۔ خداوند عالم جتنے ہی مرحومین ہیں اللہ پاک انہاں جنت نصیب فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ